مختلف ممالک پر 15 سے 50% ٹیرف عائد کریں گے۔ اگر وہ امریکہ میں کاروبار کھولنے پر راضی ہوتے ہیں تو ٹیرف کم کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں آئی سمٹ سے خطاب، کہا یورپی یونین کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں، چین کے ساتھ بھی ڈیل کرنے والے ہیں، تیل کی قیمت مزید نیچے لانا چاہتے ہیں، توانائی پر مختلف ایشیائی ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ امریکہ نے AI ریس شروع کی اور امریکہ ہی جیتے گا۔ امریکہ AI میں چین کو شکست دے رہا ہے۔ نو میں جلاؤ گھیراؤ کیس ATC لاہور نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید سمیت 8 ملزمان کے خلاف کیس ثابت۔ عدالت مختلف دفعات کے تحت ہر مجرم کو مجموعی طور پر 38 سال قید بامشقت کی سزا سناتی ہے۔ عدالت ہر مجرم کو مجموعی طور پر 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ بابو سر ٹاپ پر کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، 15 سیاح تاحال لاپتہ۔ ریسکیو آپریشن میں پاک فوج، پولیس، مقامی رضاکار اور ضلعی انتظامیہ شریک۔ بالائی علاقوں میں پھنسے تمام سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 250 سیاح محفوظ مقامات پر منتقل۔ جاں باز افراد کی لاشیں آبائی علاقوں کو بھجوا دی گئیں۔ ڈاکٹر مشل کے 6 سالہ بیٹے ہادی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ متاثرہ فیملی کے بچ جانے والے بچے عاصم کا بیان سامنے آ گیا۔ بتایا سیلابی ریلا ابو اور آنٹی کو بہا لے گیا، ہم ڈر کے مارے پہاڑ میں چھپ گئے۔ گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر تباہ، سڑکیں بہہ گئیں، پل ٹوٹ گئے۔ آبی ریلوں سے معمولات زندگی درہم برہم۔ دامیر وادی میں متعدد گھر ملیا میٹ، ایمرجنسی نافذ، شاہراہی کرم جگہ جگہ بند۔ ہزاروں سیاح پھنس گئے، آنے جانے والی گاڑیاں دونوں اطراف سے پھنس گئیں۔ ناران کاغان جانے والے راستے بھی بند۔ شاہراہ ریشم کو بشام تک بحال کرنے کا کام جاری، مزید سیاحوں کو بالائی علاقوں میں جانے سے روک دیا گیا۔ اسلام آباد کے سیلابی ریلے میں بہنے والے کار سوار باپ بیٹی کا سراغ نہ مل سکا۔ بحریہ اور پاک فوج کے غوطہ خوروں نے مسلسل سرچ آپریشن جاری رکھا۔ پاک فوج کی طرف کشتی لے کر دریائے سبا میں اترے اور گہرائی تک گئے۔ فوج کی دوسری ٹیم نے میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے دریائے سبا کے رابطہ نالوں میں تلاش جاری رکھی۔ ملک بھر میں طوفانی بارشیں، 121 بچوں سمیت 252 افراد جاں بحق۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب بارشوں سے زیادہ متاثر، اب تک 139 افراد جاں بحق، 477 زخمی ہو چکے۔ خیبر پختونخوا 60، سندھ 24، بلوچستان 16، گلگت بلتستان میں 3 افراد جاں بحق۔ اسلام آباد میں اب تک 6 اموات ہو چکے ہیں۔ ملک میں جدید ارلی وارننگ سسٹم کی شدید کمی ہے، بارش کا پانی محفوظ کرنے کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں۔ شہری رحمان کہتی ہیں ملک میں پانی کی شدید قلت ہے، بلوچستان میں پانی کا رنگ بھورا اور سندھ میں کالا ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ننکانہ صاحب کا دورہ، سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کا ننکانہ صاحب میں سیلابی ریلے سے بچاؤ کے لیے 2 فلڈ ڈرین بنانے کا اعلان، سڑکوں اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ مریم نواز ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھی گئیں، ہسپتال کی ایمرجنسی اور دیگر وارڈز کا دورہ کیا، مریضوں اور تیمارداروں سے دستیاب سہولیات کے بارے دریافت کیا۔ غزہ میں انسانیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے، فلسطین میں خواتین اور بچوں سمیت 58,000 سے زائد افراد شہید کیے جا چکے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا سلامتی کونسل مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے، غزہ میں انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ فلسطین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس، فلسطینی مندوب ریاض منصور کی بین الاقوامی برادری پر شدید تنقید، کہا عالمی برادری تماشبین بننا بند کرے، غزہ میں زندگی کے آثار کا وجود باقی نہیں رہا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ہر شے تباہ کر دی، اسرائیلی فوج جان بوجھ کر بھوکے پیاسے نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قصارے میں چلنے والے اداروں کی شفاف نجکاری ناگزیر قرار دے دی۔
کہتے ہیں قومی اداروں کی قیمتی اراضی پر قبضہ کسی صورت قابل قبول نہیں، منتخب اداروں کی نجکاری میں تمام قانونی مراحل اور شفافیت کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ شہباز شریف کی زیر صدارت FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب سے ملاقات، ویزا فری انٹری سمیت سیکیورٹی تعاون پر اہم پیش رفت۔ دونوں وزرائے داخلہ کا سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری انٹری کی سہولت دینے پر اصولی اتفاق۔ محسن نقوی کا بنگلہ دیش وزارت داخلہ میں شاندار استقبال، گارڈ آف آنر دیا گیا۔ انٹرنل سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ محسن نقوی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بھارتی بورڈ بھی ACC اجلاس میں شرکت پر راضی۔ سیکرٹری BCCI راجیو شکلا ورچوئل شرکت کریں گے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا محسن نقوی کے اعزاز میں عشائیہ، قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو بھی عشائیے میں مدعو کیا گیا۔ محسن نقوی کی کھلاڑیوں اور ACC ممبران سے ملاقات۔ پاکستان اور افغانستان کے تجارتی تعلقات میں اہم پیش رفت، دونوں ممالک کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو برآمد افغان اشیاء پر ٹیرف 60% سے کم ہو کر 27% ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں ترجیحی تجارت معاہدے پر باقاعدہ طور پر دستخط ہوئے۔ جرگے کے فیصلے پر عورت اور مرد کے قتل میں ڈرامائی موڑ، قتل ہونے والی خاتون کی والدہ کا بیان سامنے آ گیا۔ بیٹی کے قاتل کو درست قرار دیا، کہا شادی شدہ بیٹی نے جو کیا وہ بلوچ رسم و رواج کے خلاف تھا۔ مقدمے میں گرفتار بیٹے سردار شیرباز صادقزئی اور دیگر ملزمان کو رہا کیا جائے۔ پاکستان علماء کونسل نے والدین کے بیان کو قرآن و سنت کے منافی قرار دے دیا۔ ماں کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ قتل میں والدین بھی ملوث تھے۔ جماعت اسلامی نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کا مطالبہ دہرا دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عوام پریشان ہے، بجلی کا بنیادی ٹیرف کم ہونا چاہیے۔ بجلی کے بل عوام کا خون چوسنے کا نیا حربہ بن چکے۔ 200 اور 201 یونٹ والے صارفین کے درمیان 6000 روپے کا فرق ظلم ہے۔ حکومت 244 ارب روپے کی اوور بلنگ پر جواب دے۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ رکوانے اور 5 طیارے گرائے جانے کا بیان دہرا دیا۔ جنگ نہ رکواتے تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ریپبلکن اراکین سے خطاب، کہا میں نے دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ روکی تو امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا۔ نیو یارک، واشنگٹن DC اور شکاگو سمیت امریکہ کے کئی شہروں میں فلسطین کے حق میں بڑے مظاہرے۔ مظاہرین نے غزہ کے لیے فوری امداد اور جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین نے سیز فائر، فری فلسطین اور غزہ میں نسل کشی بند کرو کے نعرے لگائے۔ آئرلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان ویمن اسکواڈ کا اعلان۔ فاطمہ ثنا کی قیادت میں 15 رکنی اسکواڈ میں ایمان فاطمہ، عالیہ ریاض اور ڈیانا بیگ شامل۔ منیبہ علی، گل فیروزہ، نشرہ سندھو اور نتالیہ بھی اسکواڈ کا حصہ۔ کھلاڑی آئرلینڈ روانگی سے قبل کراچی میں پری سیریز کیمپ میں شرکت کریں گی۔ سیریز 6 سے 10 اگست تک ڈبلن میں کھیلی جائے گی۔ پاکستانی کو پیماؤں نے عالمی ٹیم کے ساتھ دنیا کی خطرناک چوٹی سر کر لی۔ شگر کے محبوب علی اور عباس علی نے 8068 میٹر بلند چوٹی گاشر برم ون سر کی۔ قطر کی شہزادی اسماعیل ثانی بھی سنسنی مہم کا حصہ تھی۔ کو پیماؤں نے گاشر برم ون کی چوٹی پر پاکستانی پرچم لہرایا۔ ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ محسن نقوی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بھارتی بورڈ بھی ACC اجلاس میں شرکت پر راضی۔ سیکرٹری BCCI راجیو شکلا ورچوئل شرکت کریں گے۔